مہینوں نہیں بلکہ سالوں سے ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ حضور کے علاوہ امہات المومنین کی شان میں گستاخی، ٹی وی چینل پر ڈبیٹ کروانے والے اینکر جو ہیں وہ حضور غریب نواز کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے پورے ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مشتعل کر رہے ہیں کہ وہ مشتعل ہوں، روڈ پر آئیں اور احتجاج کریں، اور اس کے بعد وہاں پر ان کی بھیڑ میں گھس کر کچھ بدامنی پھیلا دی جائے، اور اس کا پورا الزام جو ہے وہ مسلمانوں کے سر آئے کہ وسیم رضوی جس نے معاذ اللہ ہمارے حضور کی شان میں ایک توہین آمیز کتاب لکھا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کتاب کو حکومت ہند بینڈ کرے۔ پنجابی جو ہیں پگڑی بھی باندھتے ہیں، اور عیسائی عورتیں جو ہیں وہ سر اپنا ڈھکا رکھتی ہیں، تو وہ کتنی تعداد میں؟ صرف گنوا کے اصل نشانہ تو مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن آج ہماری باری، کل ان کی باری ہوگی۔ جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے اس وقت سے بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور حجاب والی بات آپ بتا رہے ہیں، تو حجاب کے تعلق سے جو لوگ اس بچی کو تکلیف دینے کے لیے آئے، اذیت پہنچانے کے لیے آئے، اتنا واٹس ایپ چلا اور اتنی خبروں میں بتایا گیا، مگر ان پر مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر ڈبیٹ ہو کہ ان لوگوں نے اس بچی کو چھیڑا کیسے، وہ نہ کر کے ان لوگوں نے یہ کیا کہ اسی بچی پر ڈبیٹ ہو رہا ہے، حجاب پر ڈبیٹ ہو رہا ہے۔ ڈبیٹ اس پر ہونا چاہیے تھا کہ ان کی گرفتاری اب تک کیوں نہیں ہوئی۔ شہر گلبرگہ میں رضا اکیڈمی کے بانی و جنرل سیکریٹری محافظ ناموس رسالت الحاج محمد سعید نوری تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رضا اکیڈمی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے پورے ملک کا دورہ کر رہی ہے، اور قائد ملت اسیر مفتی اعظم الحاج محمد سعید نوری اس وقت کرناٹکا کے دورے پہ ہیں۔ اس سے پہلے ہم میسور، ارسیکیر، بیجاپور، ہبلی اور دیگر کئی علاقوں کا دورہ کر کے رات میں یہاں گلبرگہ شریف میں آئے۔ صبح گلبرگہ کی عظیم صوفی بزرگ حضرت بندہ نواز کے آستانے پر رضا اکیڈمی کے سربراہ نے حاضری دی تاکہ گلبرگہ سمیت پورے کرناٹکا میں امن رہے، شانتی رہے۔ جو تھوڑے سے واقعات شموگا میں ہو گئے تھے، اس کے لیے نوری صاحب نے آستانے پہ دعا کیا کہ پورے شہر گلبرگہ بلکہ ہمارے پورے ملک بھارت میں امن رہے، شانتی رہے، اور ایک مشن کے لیے یہ کرناٹک کے دورے پہ ہیں، اور وہ مشن یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ پر لوگ ابھدر بھاشا کا استعمال کر کے معزز شخصیتوں، نبی، رسول اللہ، صحابہ کرام، بزرگان دین کے خلاف جو نفرت پھیلانے کی سازش کر رہے ہیں، اس کے خلاف الحاج محمد سعید نوری رضا اکیڈمی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیغمبر محمد بل پاس کر کے جو لوگ ملک میں تشدد اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اسی سلسلے میں یہ پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں، کرناٹک میں ہر جگہ جا کر کے یہی پیغام دیا، اور آج یہاں آپ میڈیا کے ایک سے بڑھ کے ایک ہستیوں کو یہ مخاطب کرنے والے ہیں، اور کرناٹک اسٹیٹ کے چیف منسٹر سے، یہاں کے لوگوں سے ہم آپ کے ذریعے یہ مطالبہ دہرا رہے ہیں کہ ہمارے ملک بھارت میں امن رہے، شانتی رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ مذہبی دل آزاری، تشدد برپا کر کے
यहाँ के वातावरण को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उस पर पाबंदी लगाने के लिए यहाँ की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत क़ानून पास करे, ताकि हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में शांति रहे। इसलिए कि अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान बसते हैं, और पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखाना ये किसी मज़हब की किताब में नहीं है, और कोई भी अमन पसंद शहरी इसको जायज़ नहीं कह सकता है। इसलिए रज़ा एकेडमी ने एक बिल का मुतालबा किया है और उसमें लिखा है कि हमारे नबी और हमारे पैगंबर, सहाबे कराम, ताबईन, उम्महातुल मोमिनीन के साथ जो दीगर मज़ाहिब के रहनुमा हैं, उनके लिए हुकूमत कानून बनाए कि अगर कोई गुस्ताखी करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उसको उस कानून के तहत जेल भेजा जाए, और जब तक उसका मुकदमा चले उसे ज़मानत न मिले, ताकि लोगों के दिल में डर और खौफ पैदा हो और वो मुल्क में बदअमनी और फसाद न बर्पा कर पाएँ, लोग शांति, अमन, भाईचारा, मोहब्बत और प्यार से रहें। इसी पैगाम को लेकर के आज मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी, बानी रज़ा एकेडमी व तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड आपसे मुखातब होने जा रहे हैं। लिहाजा रज़ा एकेडमी ने और उलमा अहले सुन्नत ने एक बोर्ड बनाया है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड। इस बोर्ड ने एक बिल मरतब किया है, पैगंबर मोहम्मद बिल। इस बिल को हम ये चाहते हैं कि ये बिल तमाम सूबों के असम्बली में पेश किया जाए, मरकज़ में पेश किया जाए, और उसके बाद एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी हुजूर की शान में तौहीन करे या फिर किसी भी मजहबी पेशवा के ताल्लुक़ से कोई जुमला इस्तेमाल करे जो नाज़िबा जुमला हो, उसके ऊपर उसका इतलाक़ हो और उसको उस वक्त तक ज़मानत ना दी जाए जब तक मुकदमा चल रहा है। अभी जो कानून है ये 7 साल का कानून है कि अगर साबित हो गया तो 7 साल उसको जेल होगी, और मुतलक कानून ये बना हुआ है कि 7 साल से अगर तक की अगर सज़ा है तो उसकी ज़मानत कोर्टी पुलिस स्टेशन में ही हो जाती है। लिहाजा आदमी को गिरफ़्तार किया जाता है और बैठा दिया जाता, पहुंचता है वो पुलिस स्टेशन और वहीं पर उसकी ज़मानत हो जाती है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ऐसा कानून बने कि कम से कम उसकी सज़ा 10 साल हो और उसकी ज़मानत पुलिस स्टेशन से ना हो, और जब तक उस पर मुकदमा चलता रहे उसकी ज़मानत ना हो। इसके साथ साथ रज़ा एकेडमी और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड का ये भी मुतालबा है कि वसीम रज़वी, जिसने माज़अल्लाह हमारे हुजूर की शान में एक तौहीन आमेज़ किताब लिखा है, हमारा मुतालबा है कि उस किताब को हुकूमत हिंद बैंड करे। उसमें हुजूर की बहुत शदीद गुस्ताखी की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा एकेडमी उस किताब का जवाब भी तैयार कर रही है, उलमाए कराम उसमें लगे हुए हैं। अनक़रीब वो किताब मंज़र आम पर आ जाएगी। और उसके साथ साथ हुकूमत से हमारा मुतालबा है, स्टेट हुकूमत को भी ये राइट होता है कि वो अपने स्टेट में उस किताब को बैंड कर सकती है। तो कर्नाटक हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि वो यहाँ पर हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की गई है वसीम रज़वी की किताब में, उस किताब को बैंड करें। जब वो किताब लिखे तब वसीम रज़वी थे। बहरहाल उसको जो है उस वक्त तक उसकी ज़मानत ना हो, वो जेल में रहे और जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता है। तो ये बात बताने के लिए हम आपके पास मतलब आप लोगों को ज़हमत दी गई, और ये एक फॉर्म तैयार किया गया है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम से, जो आप लोगों को पेश किया गया है। ये ऑनलाइन भी है। रज़ा एकेडमी के मीडिया जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है और ट्विटर है, यूट्यूब है, इसमें ये बिल मौजूद है, ये फॉर्म मौजूद है। उसी से ये फॉर्म निकाल कर आप अपने मोबाइल से इसको भर सकते हैं।
اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی حکومت کے پاس جائیں یا حکمراں کے پاس جائیں تو بتا سکیں کہ اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ مسلمان چاہتے ہیں کہ یہ قانون بنے، اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے یا کسی بھی مذہبی لوگوں کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کو حکومت ایسا قانون بنائے کہ وہ اپنے بولے ہوئے پر ان کو سزا ملے۔ یہ ایک منصوبہ رضا اکیڈمی نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان قریب ایسا قانون بنے گا کہ جس سے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ مگر بی جے پی کی حکومت میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہ یہاں پر کچھ بھی کر لیں، مگر آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہر چیز باہر چلی جاتی ہے، اس سے ہمارے حکمرانوں کی بھی بے عزتی ہوتی ہے اور ہمارے ملک کی بھی بے عزتی ہوتی ہے۔ یہ بل تیار ہو گیا اور ایک ایم ایل سی کے ذریعے مہاراشٹر اسمبلی میں اس کو پیش بھی کر دیا گیا ہے۔ کس طریقے سے کون سے پوائنٹس رکھے گئے ہیں؟ نہیں، اس کے اندر یہ میں نے آپ کو بتایا یہی ہے کہ صرف حضور کی شان میں نہیں، بلکہ حضور کے علاوہ کسی بھی مذہبی پیشوا کے تعلق سے، ان کی تعلق سے کوئی ایسا جملہ نہ استعمال کیا جائے کہ جو ان کی بے عزتی کا باعث بنے، تو وہ سب کو اس کے اندر کوٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سزا کا ہے، 7 سال کے بجائے 10 سال سزا کی جائے، اور جب تک مقدمہ چلتا رہے ان کی ضمانت نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر بل کے اندر ہم لوگوں نے ڈالا ہے، وکلا کے مشورے سے وہ بل تیار ہوا ہے۔ تو بل کے تعلق سے عوام میں بیداری کے لیے رضا اکیڈمی کیا قدم اٹھائے؟ یہ دیکھیے، یہ پورا جو ہم لوگوں کا سفر ہو رہا ہے، دورہ ہو رہا ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ یہ بل ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور یہ ہم لوگوں کو بیداری پیدا کر رہے ہیں کہ کم سے کم ایک آدمی 10 لوگوں کو یہ فارم بھیجے اور آن لائن بھرائے، اور ہر آدمی کو تاکید کرے کہ کم سے کم آپ 10 لوگوں کو فارم بھروائیں۔ تو اس طریقے سے ہزاروں لاکھوں فارم جمع ہو جائیں گے، ان کے نام بھی آ جائیں گے، نمبر بھی آ جائیں گے، تو کہیں پر بھی حکمرانوں کے سامنے جانے میں یہ ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ قانون بنے۔ یہ آن لائن بھی ہو گئے ہیں؟ آن لائن بھی ہے، یہ آن لائن رضا اکیڈمی کے فیس بک پر، انسٹاگرام پر یہ فارم موجود ہے، وہیں سے آدمی ڈائریکٹ لے کر فل کر کے وہیں سے بھر کے ڈائریکٹ بھجوا سکتا ہے۔ جس طرح مہاراشٹر اسمبلی میں کیندر سرکار سے ملاقات نہیں، ابھی جو ہے ہم راجستھان گئے، تو راجستھان میں بھی ہم نے یہ وہاں کے وزیر کو پیش کیا، اسی طریقے سے گجرات کے اندر جانا ہوا تو وہاں کے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی گئی کہ آپ اپنے چیف منسٹر کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھائیں، اور اسٹیٹ وائز چل رہا ہے؟ ہاں اسٹیٹ وائز چل رہا ہے یہ۔ سر کیوں کیندر سرکار سے نہیں، ابھی نہیں ہے، یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے پہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، اور وہاں پر بھی جائیں گے، ہمارا اپروچ وہاں پر بھی ہوگا، ہم اپنی سینٹرل سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اس بل کو پاس کریں اور یہ قانون بنائیں۔ وکیلوں نے ہی تیار کیا ہے، ہمارے لوگوں کے ذہن میں، علماء کے ذہن میں جو بات آئی ان کے سامنے رکھی گئی، اور وکیلوں نے ہی اس بل کو بنایا ہے۔ سر کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے کس طریقے سے، جس طرح آپ بول رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہیٹ اسپریڈ ہو رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو کیسے پکڑا جائے، کس طرح سے مقدمہ درج کی، کوئی حکمت عملی؟ نہیں، ایسا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں مہاراشٹر میں تو ہم کو پولیس بہت کوآپریٹ کر رہی ہے، اور جو چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے حضور کی شان میں توہین ہے، تو 2 4 10 20 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مہاراشٹر پولیس نے اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کروایا ہے اور نکالا ہے۔ جو سائبر سیل ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے مہاراشٹر کا، اور وہ بالکل ہم لوگوں کی باتوں پہ توجہ دیتا ہے۔ تو اگر ہر صوبے میں پولیس کسی کی نہیں ہوتی، وہ چاہتی ہے کہ امن و امان قائم رہے، تو اگر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو بتایا گیا، کنونس کیا گیا، تو ہر جگہ پر یہ کام ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی ملے گی۔ یہاں پر آج ہم نے علماء کی میٹنگ کیا اور تنظیموں کی میٹنگ کیا، اور ان لوگوں سے بتایا، تو ان لوگوں نے بھی بھرپور طریقے سے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس تحریک کو یہاں پر آگے بڑھائیں گے، اور حکمرانوں سے مل کر یہ سے بھی بولیں گے کہ یہاں پر آپ پاس۔ دیکھیے ہم نے آپ سے بتایا نا کہ حضور غریب نواز کی شان میں بھی ہوا، توہین کی گئی، اس کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ کسی وکیل کے معرفت یا خود جا کے ان پر FIR درج کروائیں، قانونی کام کریں، ہلہ مچانے سے، روڈ پہ چیخنے سے، چلانے سے
اور دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا. ان کے فوٹو چھپتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور دوسروں کو حوصلہ ملتا ہے. لیکن جب ان پر FIR درج ہو جاتی ہے، قانونی کارروائی ہو جاتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کل ہم پر کارروائی ہوگی. آج ان کی فیور کی گورنمنٹ ہے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، مگر یہ کب تک رہے گی؟ FIR درج ہوگی، قانونی کام کیا جائے گا تو کبھی نہ کبھی وہ انشاءاللہ تعالی قانون کے شکنجے میں آئیں گے. اب دیکھیے یہاں نہیں، کوئی بھی یعنی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی امن پسند ہوگا وہ اس بل کو منظور کرے گا، اس کی حمایت کرے گا. اس لیے کہ اس کے اندر صرف مسلمانوں نے اپنے ہی بزرگوں کے تعلق سے نہیں بولا ہے، سب کے لیے بولا ہے. تو جو بھی امن پسند ہوگا، سیکولر ہوگا، وہ اس بل کو پیش کرنے میں ہچکچائے گا نہیں. میں یہ بول رہا ہوں ودھایکوں سے بھی کال کیا جائے گا بورڈ سے. ہاں جی اب ہاں یہاں کے لوگ کریں گے بالکل. اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر جو ہوا وہ MLC کے ذریعے ہوا ہے مہاراشٹر میں. ہاں ول پاٹل. تو سر ابھی یہاں سے 7 مسلم ودھایک جاتے ہیں اسمبلی کو، تو بورڈ ان سے ملاقات کر کے بل کو آگے بڑھائے گا یا پھر کوئی ایسی حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ سیدھا راجیہ سرکار مکھیہ منتری سے ملاقات ہو؟ نہیں دیکھیے، وہ تو یہاں کے لوگ بیٹھ کر کس طریقے سے طے کرتے ہیں، کہاں تک ان کا اپروچ ہے، کس سے ان کے تعلقات ہیں، اس تعلق سے پھر وہ سوچیں گے اور اس پر اقدام کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، یہ تو تنظیم نہ پوچھیں. آپ یہ بتائیے کہ کون سا مسلمان اس کے اندر ساتھ نہیں ہے، صرف اس کے کان تک آواز پہنچنا چاہیے. آپ آواز پہنچا دیں کہ یہ حضور کا کام ہے، حضور کے ناموس کے لیے کیا جا رہا ہے. تو صرف گھر کا ایک فرد نہیں اس کو بھر رہا ہے، بلکہ گھر کے ہر فرد اس کو بھر رہا ہے اس فارم کو. نہیں مطلب اپنے طور پہ سب لگے ہوئے ہیں، مطلب جس طریقے سے سیاسی طور پہ ہوتا ہے یا کہ آپ بھی حمایت دے دو، آپ بھی حمایت دے دو، اس پر کام کرو بجائے حمایت کے. آپ اس کام میں لگو اور سب لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. بل کا نام پروفٹ محمد کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہاں نہیں، سب سے زیادہ متاثر ہم ہیں تو ہم اپنی بات کریں گے. جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ کرے گا. تو سب سے زیادہ متاثر ہم ہیں اور سب سے زیادہ توہین ہمارے حضور کی ہو رہی ہے، لہٰذا ہم نے اس بل کا نام یہ رکھا ہے. لیکن بل کے ساتھ سبھی ہاں جی ڈرافٹ میں مضمون میں تمام لوگوں کو شامل کیا گیا. سر حجاب السنکھیک اداروں تک بھی حجاب کا مسئلہ پہنچا ہے، جس میں مورارجی دیسائی، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے کالجز بھی آتے ہیں. وہیں سرکار میں CDC ہے جہاں پر کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی نے ڈریس کوڈ نردھارت کیا ہوا ہے. یہ ہے کہ یہ اسکول کا ڈریس یا کالج کا ڈریس نہیں ہے، یہ تو اسلامی لباس ہے. ہم کو بولا گیا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. وہ اگر کرتے ہیں کہ اسکول کے اندر ڈریس رہے گا، یہ رہے گا، تو اس کو ہم فالو کریں گے. لیکن حجاب جو ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے ان کا مذہبی لباس ہے، اس کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور کوئی بھی بچیاں جب اپنے اندر کلاسوں میں بیٹھتی ہیں تو حجاب لگا کے تھوڑی بیٹھتی ہیں. وہ تو وہاں تک جب جاتی ہیں وہاں تک وہ لگا کے جاتی ہیں، اور جب سب لڑکیاں ہو جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں رہتی. اور یہ تو فرض ہے پردہ، اس کے متعلق بلکہ لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ آج جو بد اخلاقی ہو رہی ہے، بچیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے اور ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تو یہ تو پردے کا اہتمام ہوگا تو کر کے تو دیکھیں. اور جہاں پر بھی پردہ ہے وہاں پر بچیوں کے ساتھ دست درازی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا سب مل کر متحد ہو کر بولیں کہ بھائی ہماری مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ قانون نے، دستور نے ہم کو حق دیا ہے، اس لیے اس کے اندر مداخلت نہ کریں. مطلب اللہ کا فضل کہ مہاراشٹر بھر میں دورہ ہمارا ہوا، اس کے بعد پھر یو پی جانا ہوا، راجستھان جانا ہوا، اجمیر شریف ہے اور پالی ہے، راجستھان کے کئی مقامات پر جانا ہوا. ابھی آپ کے یہاں کرناٹک میں ہیں، دلی بھی گئے. دیش بھر میں چلے گی انشاءاللہ. بھی کرے آدمی قلم کو حرکت میں لائے، اس سے بہت سے زیادہ مسائل حل ہوں گے اور اپنی بات اچھے ڈھنگ سے صحیح لوگوں تک پہنچائے. تو اس کا یہ جتنے بھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یہ انگلیوں پہ گننے کی مٹھی بھر رہے ہیں. آج بھی ہندو مسلمان ہم لوگ سفر کرتے ہیں، چند مٹھی بھر ہیں، یہ مشتعل کرتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو اگر صحیح جگہ پر صحیح بات پیش کی جائے تو آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بھائی چارگی ہے. اور یہ جب تک یہ حکومت ہے، جب تک یہ سب چلتا رہے گا، جہاں یہ حکومت گئی تو یہ سب چیز ختم ہو جائے گی.